میں ہوں نبی ستی، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جناب سی ڈی اے. اور سی ڈی اے کی ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ سی ڈی اے میں مختلف طرح کی ایون اب تو آپ نے دیکھا ہوگا سی ڈی اے کا نام بھی کچھ لوگوں نے ڈیولپمنٹ کے بجائے انہوں نے کہا جی سی ڈی اے جو ہے نا اب یہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن چکی ہے. اس میں بہت سی سٹوریز ہیں. میں آج ون آف دی سٹوریز میں سے ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے جناب ایک والد ہیں اور دو بیٹے ہیں، وہ مل کے کس طریقے سے ایک سی ڈی اے کے اندر گینگ بنتا ہے اور جس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو یعنی یہ ڈے لائٹ میں کلیئر نظر آتا ہے کہ اس قدر اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج بنا ہوا ہے. یعنی شیخ سلیمان صاحب ہیں جناب، یہ ڈیپوٹیشن میں کے پی سے آتے ہیں، فورسٹ ڈپارٹمنٹ سے ون سٹیپ ابو آتے ہیں اور آ کے غیر قانونی طریقے سے سی ڈی اے میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ انڈکٹ ایسے ہوتے ہیں، ایسا انجیکشن جو ہے نا وہ پھر لگاتے ہیں سی ڈی اے کو کہ یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک تو ان کے پاس جو گھر ہوتا ہے وہ گھر وہ خود بھی غیر قانونی لیتے ہیں. اور اس ساری کھیل میں پوری ایک جو ٹریل ہے ہمارے پاس وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے بتاؤں گا. یعنی جو تو وہ آپ افسوس کیا ہے کہ ہمارے آپ اندازہ کریں گے، آپ کے ہاں آپ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہوش اڑ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اچھا اب کیا کرتے ہیں جناب، ان کو وہ گھر بھی لے لیتے ہیں، گھر بھی وہ غیر قانونی طریقے سے جس طریقے سے بھی آپ کو لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے ایک بیٹے شیخ ذیشان اور شیخ فیضان، دو بیٹوں کو، ایک بیٹا پڑھ بھی رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا، بعد میں وہ چھٹی لے کے بھی جناب ود پے چھٹی جا کے لے کے پڑھتا ہے، لیکن جلدی جلدی میں انہوں نے بھرتی کرنے تھے. تو شیخ ذیشان کو ایک فیک پروجیکٹ یہ شو کیا گیا کہ جناب یہ ایک پروجیکٹ ہے انوائرمنٹ کے نام پر، اور وہ نہ اس کا پی سی ون بنا، نہ اس کا کوئی فنڈنگ آئی، نہ وہ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا. اور اس میں اپنے بیٹے کو 17 گریڈ میں یعنی آڈٹ آفیسر، ڈویژنل آڈٹ آفیسر رکھ دیا یعنی شیخ ذیشان کو. اور اس کے بعد اپنے دوسرے بیٹے کو جناب انہوں نے ایڈمن آفیسر بنا دیا، اور یعنی 16 گریڈ میں، ایک کو 17 میں اور دوسرے کو 16 میں. اور اس دوران ندیم ملک جو اس وقت ڈی ڈی اے ڈائریکٹر تھے ایچ آر ڈی، ان کا کیا رول تھا وہ میں آپ کو اب بعد میں بتاؤں گا. تو ان کا رول کیا تھا. اور جو سی ڈی اے کے چیئرمین تھے فرخد اقبال، آل دو کہ انہوں نے بہت سے کورٹ کیسز بھی فیس کیے. یہ سارے کھیل میں یہ پوری کی پوری جو ٹریل میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا گینگ کس طریقے سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں فیو یہ سٹوری ہے، فیو آف دی سٹوریز. اچھا جی، بہت سی سٹوریز ہیں آپ کو بتائیں گے. اچھا اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ والد صاحب خود غیر قانونی طریقے سے آئے. اچھا وہ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ پینشن نہیں لے رہے ہیں. ایک تو ریٹائرمنٹ سے 7 ماہ پہلے آپ ان کے سسپینڈ کے آرڈرز پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کیا کس طرح کے لوگ، کیا کیا ان پہ ایلیگیشن ہے اور ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں اور اس طرح ملی بغل سے دبا دی جاتی ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. تو سسپینڈ ہو جاتے ہیں، پھر اینی ہو وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. ریٹائرڈ کے بعد وہ پینشن نہیں لے رہے. کیوں؟ کہ جب تک وہ دو بیٹوں کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، گھر نہیں ملے گا، وہ پینشن نہیں لیں گے. کیونکہ پینشن لینی پڑے گی تو پھر وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر جانا پڑے گا. اینی ہو پینشن ڈیلے انہوں نے کی، دو بیٹے ایڈجسٹ ہو گئے، گھر اپنا جو تھا وہ بڑے بیٹے یعنی جو شیخ ذیشان ہے اس کو دیا. بڑے بیٹے نے اب وہ کیونکہ اب تو وہ ماشاء اللہ افسر بن گیا، ایک ون سٹیپ مزید بڑا ہو گیا، تو وہ اب ڈی ڈی بن گیا، 18 میں چلا گیا. اب یعنی خود بھی تو کچھ سیکھا ہوتا ہے نا اوپر افسر سے. اب وہ جناب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی گھر دے دیا یعنی اپنے قلم سے. اب جب ڈی ڈی او اسٹیٹ ہوگا تو بظاہر وہ کرے گا. تو شیخ فیضان جو کہ گریڈ 16 میں تھا اس کو گھر الاؤ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی جناب F6 میں جو گھر ہے، میں آپ کو ایڈریس بتاؤں گا، وہ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے. ان کے والد صاحب کو IA2 میں گھر پلاٹ ملا، وہ پلاٹ بنا کر انہوں نے رینٹ پہ چڑھا دیا. لیکن ادھر دو گھر جو ہے وہ سرکاری طور پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور دونوں میں نے بتایا کہ انلیگل ہیں. پہلے بھی جو بیٹا تھا اس کے پاس جو گھر تھا وہ 19 گریڈ سے نیچے مل ہی نہیں سکتا. تو جب بیٹا 17 میں آیا تو وہ گھر بھی ان کے پاس تھا. تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے. تو جب آپ افسران سے پوچھیں گے تو وہ کہتے ہیں جی چھڈو جی، مزید بتائیں جی اور کیا کرنا ہے. تو اب چیزیں تو آ گئی ہیں، جو جن لوگوں سے میں نے موقف لیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں کچھ ڈیٹا ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن اپلائی کیا کہ جناب مزید بھی چیزیں دے دیں. اچھا اس سے ساری سچویشن میں شیخ ذیشان سے بھی میں نے بات کی، میں نے ان کو بھیجا سوال نامہ کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ دے دیں. اچھا اس میں فیک کیسے ہے میں آپ کو یہ بتا دوں تاکہ آپ کے لیے ذرا کلیئر چیزیں ہو جائیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو الاؤ نہیں ہے، یہ جو گھر ہے ان کے والد کے نام پر ذیشان کے پاس ہے، یہ 2C اسٹریٹ 35 G F61 میں گھر ہے.
اور بیٹا ابھی 18 میں پہنچا ہے لیکن 19 سے ابو یعنی غیر ہوتا ہے، وہ پہلے ہی وہ اس وقت کا والد صاحب کو بھی غلط غیر قانونی ملا، ان کے پاس بھی غیر قانونی، اور ایک اپنے بھائی کو بھی دے دیا، اور پھر رینٹ بھی لے رہے ہیں اور اپنا گھر بھی ادھر ہے۔ اچھا اب اس میں آ جاتے ہیں دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا نہ یہ پروجیکٹ ہی نہیں تھا، نہ نیوز پیپر ایڈ ہوا، نہ کوئی ٹیسٹ ہوا، باپ بیٹھا ہوا ہے، دو بیٹے جو ہے وہ انہوں نے بھرتی کر دیے، اور اس میں پیسہ انوالو ہے۔ یہ ذرا سی ڈی اے کے جو کرتا دھرتا ہے، میری جو جو پبلک ریلیشن آفیسر کو دیکھ رہی ہیں ان سے میری بات ہوئی، پھر جو ایچ آر ڈائریکٹر دیکھ رہے ہیں وہ ان سے میری بات ہوئی، اور وہ اس معاملے میں کیا انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دیں وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے رکھوں گا۔ لیکن فی الحال میں چیئرمین سی ڈی اے اور جو ممبرز ہیں اور جو ایچ آر کو دیکھ رہے ہیں اور جو پبلک ریلیشن کو دیکھ رہے ہیں، ذرا آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ یعنی ایک غیر قانونی طریقے سے شخص آتا ہے، والد آتا ہے تو وہ دو بیٹوں کو انڈکٹ نہ صرف کرتا ہے بلکہ وہ غیر قانونی کام کرتا جاتا ہے، اور ابھی بھی جو شیخ ذیشان اور جو شیخ فیضان، اچھا فیضان کی بات سن لیں، اچھا وہ ایک تو کیڈر چینج ہو گیا، شیخ ذیشان جو ہیں ان کو پہلے کیا گیا، یعنی میں نے بتایا کہ آڈٹ آفیسر رکھا گیا ڈویژنل، پھر کیا ہوا کہ پروجیکٹ تو ایگزیکیوٹ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ فیک پروجیکٹ تھا، پھر ان کا جناب کیڈر چینج کر دیا گیا، ان کو جو ڈیلی ویجز سے جناب ایگزیکٹو کیڈر اس میں ایڈی چلے گئے، اور اس کے بعد ان کی جناب کیا ہی تھا کہ جناب اس کے بعد ان کی کچھ پوچھنے والا نہیں تھا، باپ کا گھر مل گیا، اور پھر اس کے بعد اب پروموشن بھی مل گئی، پھر چھوٹے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے گھر بھی دے دیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں یار، یہ ایک بندہ اگر والد آتا ہے اور وہ کس طریقے سے وہ اس پورے سسٹم کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، یعنی صرف پیسے کی مدد میں۔ اس میں دو بندے ہیں، ندیم ملک اور فرحان اقبال، ان کے تھرو جو کچھ ہوا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا سٹوری میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے۔ اچھا پھر شیخ فیضان جو ہیں، یعنی اسٹڈی ود پے چلے جاتے ہیں، یعنی بچہ بھرتی کر دیا، وہ 4 سال کی اسٹڈی کرنے جاتا ہے، ود پے جاتا ہے، تو یہ میرے آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں کے ساتھ جو سی ڈی اے ویسے بھی بہت سے معاملات ہیں، اور اوپر سے یعنی کہ یہ چیزیں اس طریقے سے کر کے، اور شیخ فیضان جو کہ ایک جونیئر افسر، اس کو تو گھر الاؤ ہی نہیں ہے، وہ گھر بھی لے جاتا ہے، وہ اس گھر کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ اب میں آپ کو کسی دن ویڈیو گھر کی بھی دکھاؤں گا کہ وہ گھر میں رہتا کون ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ 4 سال کی اسٹڈی ود پے لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ مزید غیر قانونی جو کچھ کام ہوتے رہتے ہیں، بٹ میرے پاس پوری ایک فائل ہے، میں چیزیں چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یعنی فیک پروجیکٹ تھا یہ، جو تصدیق چیزیں میرے پاس تصدیق ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو جو شیخ ذیشان ہے، میں نے ان کو میسج کیا، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا جی مجھے یہ بھیج دیں، میں نے بھیج بھی دیا، میں نے کہا جی مجھے ایک ایک چیز بتا دیں کہ نیوز پیپر ایڈ ہوا کیا، اس کا جو کینڈیڈیٹس کتنے کے امیدوار آئے تھے، جن کے امیدوار کے ٹیسٹ ہوئے، اگر ٹیسٹ بھی نہیں ہوا، انٹرویو بھی نہیں ہوا، سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا یہ بتایا جائے، پھر جو ریکروٹمنٹ، یعنی آپ اندازہ کریں منٹس ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ڈی آر سی کے ڈپارٹمنٹ ریکروٹمنٹس کے اس میں ہوتے